أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے. بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے سلسلے وار ایپیسوڈز کی شکل میں پیش کی جا رہی تھی، جس کا یہ 24واں ایپیسوڈ ہے. محترم ناظرین کرام، جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اسلام کے جھنڈے وہاں پر لہرانے لگے اور مسلمان اور ان کے ماتحت رہنے والے ہر مذہب فکر اور مکتب فکر کے لوگ وہاں پر آرام اور چین کے ساتھ رہنے لگے، ٹیکس اور جزیہ دیتے ہوئے ان کو کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور خوف اور ڈر محسوس نہ ہونے لگا. اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں آپ کا وصال، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا شروع ہونا. جب مسلمان بیت المقدس میں ہو یا پھر مکۃ المکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو یا پھر شام میں، فلسطین میں، یمن میں اور دمشق میں، سب کی سب جگہ آرام اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے لگے، قرآن کریم کی احکام کے اوپر اپنی زندگی گزارنے لگے. یہ چیز یہودیوں کو بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی. عیسائی پھر بھی با اخلاق تھے، مسلمان نہ ہوئے لیکن دشمنی میں حد درجے پار نہ ہوتے تھے. لیکن یہودی کسی حال اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ مسلمان عافیت کی اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی زندگی گزارنے میں بڑے مست و مگن ہے. تو یکایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے ایک چنگاری برپا کر دی، اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑی لڑائی نہ لگائی اور اس نے کوئی فتنہ فساد اور قتل و غارت گیری کے بازار نہ گرم کیے، لیکن ان سب کی سب وجوہات کی اصل وجہ یہی بنا. عبداللہ بن سبا نے اس طریقے کا کارنامہ انجام دیا کہ جب کچھ اچھا عرصہ گزر گیا فلسطین اور بیت المقدس میں مسلمانوں کا رہتے ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پر خلیفہ بنے ہیں تو اس نے جو کارنامہ انجام دیا اور جو اس نے چنگاری برپا کی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور یہ خلافت جو چل رہی تھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد تیسرے خلیفہ ثالث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین جس کو کہا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے.
تو اس عبداللہ بن سبا نے اس طریقے کی بات کہی، اور وہ تاریخ سے بڑا واقف تھا. اس نے اس طریقے کی بات کہی تاریخ میں اس چیز کو اندازہ کر کے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دونوں قبیلوں میں اور یہ دونوں خاندانوں میں بہت پرانی جھڑپیں تھیں، بہت پرانی، یعنی ختم ہو کے بھی پرانی ہو گئی تھی، لیکن جب چلتی تھی تو یہ بہت زیادہ سخت تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرنے مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ. عبداللہ بن سبا نے جو کام کیا شیطان سے بھی 10 گنا آگے. اس نے جو سوچی اور جو اس نے کام کیا وہ یہ کہا، بات پھیلایا کہ عثمان غنی یہ بنو امیہ میں سے ہے، اور خلافت جو چل رہی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور اس کے بعد جو خلافت چل رہی ہے وہ اللہ کے رسول کے خاندان میں چلنا چاہیے چونکہ وہ نبی ہے. بات تو اس نے سمجھ میں آنے والی کی، لیکن بالکل اس کو معلوم تھا کہ یہ اس کا جو ہے نا اس کا یہ اختتام ہوگا جو کہ انتہائی طور پہ بہت زیادہ خطرناک اس کے اثرات ہوں گے، اس کو بھی اندازہ تھا. لیکن جو اس کی پیکنگ وہ کر رہا ہے اتنی بہترین کر رہا ہے عبداللہ بن سبا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو وہ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ اگر یہ ہے تو انہی کی قوم میں اور انہی کی نسل میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس حکومت کو سنبھالے. وہ خلیفہ کو کہہ رہا ہے کہ حکومت، وزیر اور اس کی جو حکومت چل رہی ہے اس کے باشندے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام الگ تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اور لوگوں میں اس نے جو بات کو پھیلایا ہے بہت بدترین بات تھی. وہ یہ تھی کہ حق تو یہ بنو ہاشم کا ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنو ہاشم میں سے تھے، اور یہ جو خلیفہ بنے ہیں عثمان غنی ذو النورین جس کو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تو اس نے کہا کہ یہ تو بنو امیہ میں ہے، اور بنو امیہ سے بہت زیادہ پرانی دشمنی بنو ہاشم کی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس طریقے سے یہ خلیفہ بن گیا؟ یہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ بنو ہاشم میں سے کوئی بننا چاہیے. حالانکہ نہ اس کو بنو ہاشم سے کوئی ہمدردی، نہ اس کو بنو امیہ سے کوئی ہمدردی، نہ اس کو کسی مسلمان مومن سے کوئی ہمدردی، نہ اس کو مدینے سے اور مکے سے کوئی ہمدردی، اس کو کسی چیز سے ہمدردی نہیں. بس اس نے ایک چال چلی اور ایک مکاری کا ایک بیج اس نے بویا. مسلمانوں میں آہستہ 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 یہ بات پھیلی، اور وہ زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا. یہ بھی بات پکی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہو رہا تھا، خیر القرون ختم ہوتے ہوئے اس کے بعد والا زمانہ شروع ہو رہا تھا. تو ایسے ہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال کے بعد، 12.5 سے 13 سال کے بعد، میں اس کو ایک اندازے سے 15 سال کے بعد آپ خلیفہ بن رہے ہیں. تو اب وہ سور پھونک رہا ہے اور اس نے ایک ایسی چنگاری کو لگا دیا کہ جو پھر بجھنے والی، بند ہونے والی نہیں تھی. مسلمانوں میں اس زمانے میں منافقین بھی رہا کرتے تھے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اور جب اپنے سے ہٹ کے غیروں میں جاتے تو وہ اپنی بات کرتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی اس بات کو چلایا، اور مسلمان جو بھولے بھالے تھے ان لوگوں کے بھی بیچ میں بات چلی. اور بڑے عرب آج بھی اس دور سے آج بھی ان کے اندر ایک سختی بھی تھی کہ وہ جب کبھی لڑائی کے میدان میں آتے تو بہت لمبی چوڑی ان کے درمیان لڑائی ہوتی، کئی 100 سال تک اس صرف چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ لڑائی ہوتی تھی. آپ تعجب کریں گے اس بات کو سن کر کہ اس بات پر بھی ان کے درمیان کئی مرتبہ لڑائی چھڑی کہ میری کھیت میں جانور چرنے والا وہ میری کھیت سے نکل کے تیری کھیت میں کیوں گیا. اس پر جو لڑائیاں ہوئی ہے 400 سال تک خون کی ندیاں بہ جایا کرتی تھی. ایک چڑیا ہے جو ہوا میں اڑنے والی ہے، وہ کسی کے کھیت میں آ کر بیٹھی، درخت پر بیٹھی، پھر وہ وہاں سے اڑ کے دوسرے کی کھیت میں کے درخت پر بیٹھی. تو اس پر 400 500 سال تک لڑائیاں ہوئی ہے.
اور لڑائی اس طریقے سے ہوتی کہ وہ ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ جب کبھی اس خاندان کے جو بڑے بزرگ ہوتے وہ مرنے والے ہوتے تو اپنے بچوں کے لیے وصیت نامے لکھ کے جاتے اور ان کو سمجھا کے بول کے بتا کے جاتے کہ فلاں قبیلوں سے فلاں خاندانوں سے ہماری لڑائی ہے کہ تمہاری بھی زندگی کا مقصد اصلی یہی ہونا چاہیے کہ ان کو تہ تیغ کر دے، ان سے لڑائی لڑے۔ یہ ہوا کرتی تھی، محبتیں بھی بہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاندانوں میں پیدا فرمایا اور عرب کے اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ محبتیں بھی اتنی ہوتی تھی کہ جب کبھی وہ لڑتے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ لڑ رہے ہیں، عرب ہے اور عجم کسی کچھ آئے ہوئے ہیں، بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے، دن میں لڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوئی ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ یہ لو بکرے کٹا کے بھیج رہے ہیں، اونٹ کٹا کے اس کو بھن بھنا کے بھیج رہے ہیں کہ بھئی وہ لڑائی ہے اپنی جگہ، لیکن کھانے سے کیا مطلب ہے اس کا، کھانے پینے کے لیے اپنی جگہ۔ تو شام کے وقت مہمان نوازی کی ایسی ان کی صفات تھی، اور دن میں پھر لڑائیاں بھی ویسی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، بڑے سخت دل والے بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی جو خلیفہ ثالث بنے ہیں، آپ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا نے اس چنگاری کو لگایا کہ یہ بنو امیہ میں سے ہے اور خلافت چلنی چاہیے بنو ہاشم میں، یہ اس کا حق ہے۔ تو پھر اس کا اثر آہستہ آہستہ یہ ناسور بن کے آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا، اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے وہ مصر گیا۔ مصر میں جا کے ایک غیر غلط باتوں کا پروپیگنڈا کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ عثمان غنی جو بیٹھا ہے خلیفہ بن کے رضی اللہ عنہ، اس نے جو باتیں پھیلائی، اس نے کہا کہ وہاں پر بیت المال کے اوپر لوٹ لاٹ ہو رہی ہے، اور وہاں کے جو سامان ہے، جو قیمتی اشیاء ہے، ان سب کو لوٹا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے اور بانٹا جا رہا ہے، اور سب چوریوں کا بازار گرم ہے، اور اس طریقے سے کئی ایسے الزامات کو اس نے برپا کیا۔ مسلمان کشمکش میں تھے۔ اب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اس وقت تک تو سارا کا سارا سب برابر چل رہا تھا، لیکن یہاں پر ابو لولو فیروز نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا فجر کی نماز میں، وہ واقعہ بھی تکمیل کرنا ہے، جب اس نے شہید کر دیا تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طریقے کی بات پھیلائی جانے لگی، اور اس زمانے کے رہنے والے لوگ کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی ہم کیا کرنا، اور ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایسی کوئی تیز رفتار سے ہم کو خبر ملے کہیں کسی جگہ کے لیے، ایسے کوئی آلات نہیں تھے جس کی وجہ سے معلوم ہو۔ لوگ اسی گمان میں رہنے لگے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا ہے، اور ان کے پاس کوئی صحیح خبر نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے مصر میں جا کے یہی بات کو پھیلایا، اور اس نے فلسطین میں اسی بات کو پھیلایا، اور اس نے شام میں اور یمن میں اور دمشق میں اسی بات کو پھیلایا، اور ایسا پھیلاتے 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 کئی فتنوں کو اس نے انجام دیا، جس کے نتیجے میں یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو شیعان علی تھے ان میں دو فرقے ہوئے، ایک تو شیعان علی بنے، شیعہ بنے، اور انہی میں کا ایک دوسرا فرقہ جس کو سنی کہا جاتا ہے، یہ سنی شیعہ جو تقسیم ہوئے ہیں یہ اسی دور میں ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا کی کارکردگی کا یہ نتیجہ تھا، بہت ہی برا نتیجہ اور بہت برا فتنہ تھا یہ، جس کے نتیجے میں شیعہ اور سنی الگ ہوئے، پھر جس کے نتیجے میں اور وہ خوارج کا بھی ایک طبقہ نکلا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اور بھی کئی ایسے فرقوں کو وجود میں لانے والا اور جنم دینے والا اور ان کو پنپنے کے لیے بیک سپورٹنگ کرنے والا، یہ سارا کا سارا کرنے والا، ایک چنگاری لگانے والا یہ عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتنہ کبریٰ جو برپا ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وجہ سے شہید کر دیے گئے تھے، یہ وہی وجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ مکمل پورے کے پورے اصول اور ضوابط کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ سارے کے سارے امور انجام دے رہے تھے، لیکن اس کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اس نے اعلان کر کے سارے کے سارے شہر میں اس بات کو پھیلا کر اور ایسی ہواؤں کو پھیلا کر اس نے کارنامہ یہ انجام دیا کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر دیا، بہت سارے منافقین اکٹھا ہو گئے اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس کا کچھ حصہ بن گئے، اور ان منافقین اور ان شیعوں میں اور ان سنیوں میں جو الگ الگ ہو گئے تھے اور خوارج میں، یہ سارے کے سارے آئے اور انہوں نے گھیراؤ کیا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے اندر تلاوت کیا کر رہے تھے، پانی سے روکا گیا، کھانے سے روکا گیا، اور پھر اندر جا کر کے شہید بھی کیا گیا، جس قرآن کریم کو سامنے رکھ کر آپ تلاوت کر رہے تھے۔ آج بھی وہ ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، آپ کے خون کے اثرات اس کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اس طریقے سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جب خلافت کی بات آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے آپ کو گوشے گزار کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفات اور کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائے کہ بہت سارے سال تک بیت المقدس ہو یا مدینہ منورہ ہو، یہ سارے کے ساروں کے اوپر خلیفہ اور اسلامی حکومت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص صفت اور ایک خاص وصف یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت ہی زیادہ تھے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرنے والے تھے، اتنے سخی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو فرمایا کہ عثمان غنی یہ بہت زیادہ لٹانے والا اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ شام سے آیا، تجارت والا قافلہ، جس میں بہت زیادہ مال وغیرہ اور کھانے کا جو ہے نا جو راشن ہوتا ہے، بہت زیادہ اونٹوں کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی قطار اونٹوں کی مدینے میں آ کے رکی۔ وہ آئی تھی شام سے تجارت کرنے کے بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر پہنچے ہیں، ابھی آپ اپنے گھر ہی پر تھے، یہ قافلہ پہنچا ہے، جیسے ہی لوگوں کو خبر ہوئی، مسلمانوں میں کہ لوگوں کو خبر ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ گیا تھا تجارت کے لیے، وہ بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ کھانے کی چیزوں کو لے کر کے، راشن وغیرہ لے کر کے مدینے میں آیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزنس مین بھی تھے۔ آپ کے ارادے میں یہ تھا، آپ کے منشے میں یہ تھا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صرف کر دوں۔ تو جب مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا اور یہود و نصارہ کو نہیں معلوم تھا، وہ لوگ آنے لگے اور آ کے بات کرنے لگے کہ ہم اس کو خریدیں گے۔ انشاءاللہ اس کے واقعے کی تکمیل کس طریقے سے ہوئی، کیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے پھر بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں MS اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ MS گرلز جونیئر کالج۔ MS گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ MS گرلز جونیئر کالج۔ MS کالج کے طلباء نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن IIT کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلباء نے حاصل کی مفت نشستیں۔
साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, इंतहाई रियायती फीस पर कॉरपोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद फिर आप सबका इस्तक़बाल है। वक्फ़े पे जाने से पहले आपके सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आपकी एक ख़ास सिफ़त, अल्लाह की राह में सखावत करना, अल्लाह की राह में खूब क़ुरबानी देना, ये आपके सामने बयान किया जा रहा था। वो जो क़ाफ़िला मदीने में आकर के रुका, लोग आए जो तिजारत वाले थे, जो होल सेल में ख़रीदारी करते थे, उन लोगों ने आकर के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि उस्मान, ये हमें दे दो, हम इसके 2 गुना 3 गुना बढ़ के देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। वो चला गया। उससे बड़ा व्यापारी आया, उसने कहा कि उस्मान, मैं 5 गुना बढ़ के देता हूँ, मुझे दे दो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही जवाब कि नहीं, इससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तीसरा आया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि ये मुझे दे दो। माहौल यही था कि वो ले जा करके फिर रिटेल में दुकानों पे डाल करके इस तरीके से बिज़नेस किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि 10 गुना भी नहीं, इससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो यहूद को मालूम हुआ, बड़े तिजारती जो थे, बड़े बिजनेसमैन, वो यहूद भी आए और उन्होंने कहा कि हमें दे दो, हम 20 गुना बढ़ के देंगे, 22 गुना बढ़ के देंगे। बस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं, इससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो सारे के सारे बिजनेसमैन और व्यापारी वहाँ पर खड़े होकर सवाल करने लगे कि उस्मान, सारे मदीने के और खैबर के वगैरह दूर दूर से बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े ताजिर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, अब इससे ज़्यादा तुम्हें देने वाला कौन है? कौन इससे ज़्यादा तुम्हें देगा और कौन इसको ख़रीदने वाला है? सारे ताजिरीन तो यही हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरा अल्लाह है जो इसे ख़रीदेगा, और जिसकी राह में मैं इसको दूंगा, उसने फरमाया मुझे 70 गुना बढ़ के इसका बदला मिल रहा है। तुम 20 तक पहुँचे थे, लेकिन मुझे और 50 गुना बढ़ के मिल रहा है। कुरान करीम भी खुद इसको फरमाता है कि एक नेकी का बदला 70 गुना अल्लाह तबारक व तआला देंगे और बिला हिसाब व किताब देंगे अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों के लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन ताजिरीन के सामने और उन सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके सामने गरीब और गुरबा को बुलाया मदीने के, और सारों को वो पूरा का पूरा माल लुटा दिया। ये थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की राह में बेदरीग हर एतबार से ख़र्च करने वाले। ये हज़रत उस्मान गनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी कोई किसी भी सवाल को लेकर आता, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेज दिया करते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि उस्मान के पास जाओ, वो आपको दे देंगे, उस्मान के पास जाओ, वो आपको दे देंगे। और कोई भी हाथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से खाली नहीं जाया करता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस या फिर मुल्क शाम और यमन, यहाँ पर सारी जगहों पे एक बात को फैलाया गया, और इस अब्दुल्ला बिन सबा ने सफ़र कर करके जाके इन बीजों को पेरा कि वहाँ पर माल तिजारत और बैतुल माल का सारा माल लुटाया जा रहा है और चोरी हो रहा है, और इस तरीक़े के गलत अहकाम जारी हो रहे हैं। उस्मान गनी इस तरीक़े से कर रहे हैं। ये सारी की सारी उसने एक प्री प्लान
اور ایک مکر و فریب کے تحت یہ ساری چیزوں کو اس نے بیان کیا. اور پھر جب مسلمانوں نے سنا اور پھر وہاں تک ان کے پاس کوئی صحیح خبر پہنچ نہیں رہی تھی اور کفار اور مشرکین نے سنا اور یہودیوں نے سنا, تو پھر ان کے درمیان بہت ساری لڑائیاں شروع ہوئی اور بے اتفاقیاں شروع ہوئی. اور ایسے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا جو تھا اور اس دور کا جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, آپ ہی کے دور میں, مسلمانوں میں یہاں پر فلسطین میں یہ گڑبڑ شروع ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین میں جو فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گیری شروع ہوئی, اس میں یہودیوں نے فائدہ اٹھایا. اور عیسائی جو وہاں پر رہا کرتے تھے, چونکہ یہودی صرف زائرین بن کر آ سکتے تھے فلسطین بیت المقدس میں, اور عیسائی وہاں پر رہا کرتے تھے, عیسائیوں نے ان باتوں کو سن کر اور مسلمانوں میں بے چینی کو دیکھ کر وہاں پر رہتے ہوئے عیسائیوں کا ساتھ لیتے ہوئے یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی فکر کی اور کوشش کی اور مکر و فریب چلاتے رہے, لیکن انہیں ابھی کامیابی نہیں ملی. بلکہ اس دور کے بعد, کم سے کم 92 سال کے بعد, 92 ایئرز کے بعد, پھر مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب کر کے اور منافقانہ انداز میں چلنے کے بعد پھر مسلمانوں کی جو ہے نا اس حکومت کو اور اس خلافت کو گرانے کی کوشش کرنے کے بعد فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا. اور یہ قبضہ بھی زیادہ عرصے نہیں رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے تک, یعنی 1400 سال میں کم و بیش ایک 200 سال کا عرصہ یا 150 سال کا عرصہ بس ایسا گزرا جو مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس نکلا ہے. باقی پورا کا پورا عرصہ, یعنی یہ 1400-1500 سال میں کم سے کم 1300 سال کا ایسا عرصہ ہے جس میں بیت المقدس پہ صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر پیٹھ پیچھے سے وار کیے اور کیسے ان کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی, بلکہ 100 سال تک فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کے ساتھ کیا ہوا, پھر بنو عباس, پھر بنو امیہ میں حضرت بیت المقدس کے متعلق کیا باتیں آئی, انشاءاللہ اس کو وقفے کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع